تفسیر قرآن کے حوالے سے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھی، اور آج وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امر جب اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی کہ بسم اللہ اس قدر اللہ کے اسم اعظم کے قریب ہے کہ اتنا آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی کے قریب بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کا اسم اعظم ہے اس کے ذریعے انسان فیض حاصل کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر اس اسم اعظم تک کوئی رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ کے اندر جو اسرار و رموز ہیں ان کے ذریعے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر بسم اللہ کے پڑھنے کی لکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، کوئی بھی کام شروع کیا جائے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اسی طرح یہاں تک کہ لکھا جائے تو اس کے ابتدا بھی بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کا، کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے کہا کہ وہ بیٹھے، سامنے چارپائی تھی، مولا نے کہا کہ تم اس چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ کہتے جب وہ بیٹھنے لگا تو وہ چارپائی الٹی اور اس کے سر میں چوٹ لگی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا پانی لے کے آؤ، اس کا سر دھلایا اور اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پہلے وہ درد سے کراہنے لگا، پھر جب اس سے درد کی شدت میں کمی کا احساس ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جو ہمارے چاہنے والوں کو دنیا میں ناگوار حادثات سے دوچار کر کے ان کے گناہوں کا بوجھ ان سے ہلکا کر دیتا ہے۔ اور پھر مولا نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تم سے تمہارے گناہ کی وجہ سے اس حادثے سے دوچار تم ہو رہے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے مولا مجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں اس حادثے سے دوچار ہوا ہوں؟ تو مولا فرماتے اس لیے کہ تم جب بیٹھ رہے تھے تو تم نے بیٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، یعنی تم جو اس حادثے سے دوچار ہوئے اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ بیٹھتے ہوئے تمہیں چاہیے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے۔ اس نے کہا مولا آئندہ میں ہمیشہ اپنے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا۔ اور پھر صرف کسی کام کی ابتدا میں کہنے یا پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے hونی چاہیے۔ اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم ایک شعر ہی کیوں نہ لکھو تو اس ایک شعر کے شروع میں بھی تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے۔ اور اسی لیے ابتدا میں لوگ جب کوئی بھی خط لکھتے تھے تو لوگ اس وقت لکھتے تھے بسمک اللہم، لیکن اس کے بعد جب وہ آیت نازل ہوئی جو کل میں نے بیان کی تھی کہ جس میں ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جناب سلیمان نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا تھا اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تو اس کے بعد لوگوں نے بھی اپنے خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر دیا۔ اور اسلام میں یہی خط لکھنے کا ادب بھی ہے کہ سب سے پہلے یہ لکھا جائے، لیکن بعض اس کے مقابلے میں صرف 786 لکھ دیتے ہیں۔ کیا وہ بسم اللہ کا عوض ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بسم اللہ کا عوض نہیں ہوتا۔
یا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی تو شاید اس کی بے حرمتی ہوگی، لوگ شاید اسے پیروں کے نیچے رون ڈالیں۔ نہیں، ہم اپنے لکھنے کے ذمہ دار ہیں، کسی دوسرے کے عمل یا توہین کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جب عبد الملک ابن مروان کی حکومت تھی اور 5ویں امام کے حکم سے اسلامی سکہ ڈھالا گیا تھا، اور امام علیہ السلام کے حکم پہ اس سکے کے ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا۔ اگر انسان سوچے کہ وہ سکہ تو ہر انسان کے ہاتھ میں جانا تھا، تو امام علیہ السلام نے یہ شعار کیوں لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ در حقیقت 5ویں امام ہمیں یہی تو سمجھا رہے تھے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچ کے اپنے شعار کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی جو اسلام کی روش ہے، جو اسلام کا شعار ہے، ہم یہ سوچیں کہ شاید دوسرے اس کی توہین کریں گے، ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے شعار پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تو شاید کوئی اس خط کی توہین کرے یا بسم اللہ کو پیروں تلے روندا جائے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور پھر اس حوالے سے روایت ملتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض کس حد تک ہے۔ خود یہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایات میں منقول ہے کہ جب کوئی انسان کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں اس بچے کو، اس کے معلم کو اور اس کے والدین کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے آج مجھے پہلی دفعہ رحمان و رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے یہ ہر صورت کا جیسے عرض کیا تھا یہ جز ہے سوائے سورہ توبہ کے، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہمیں رحمت کا سایہ مہیا کرتا ہے، اور یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ گویا خدا کی رحمت اس آیت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ یہ سورہ براءت کے شروع میں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس لیے کہ وہ کافروں کی مذمت میں نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، خدا ان پہ اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا۔ اور پھر اس حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کتنی روایات میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہمیشہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز میں پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اہل سنت برادران کی تفسیر در منصور میں یہ روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ ہر نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، اور یہ بھی اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ جو شام کا حاکم وہ ایک دفعہ مدینے میں آیا اور اس نے نماز پڑھائی۔ مدینے والے چونکہ رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس نے سورہ الحمد پڑھی، اور اس کے بعد جب دوسری سورت کی تلاوت شروع کی تو اس نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے اس سے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا سرقتا ام نسیتا، کہ تم نے نماز کے اندر بسم اللہ کو چوری کر لیا ہے یا تم یہ بھول گئے تھے؟ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج بھی حالانکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ بعض مکاتب کو دیکھا جاتا ہے کہ بسم اللہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سنت رسول کے خلاف عمل ہے اور یہ اسلام میں بدعت ہے۔ یعنی رسول نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ بسم اللہ کو ترک کر دیا جائے سورہ کے شروع میں، اس لیے کہ اگر سورہ کے شروع میں بسم اللہ کو ترک کرنا تھا تو رسول قرآن مجید میں کسی سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے ہی نہیں۔ آج تک رسول نے جو لکھوایا ہے اور مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی ہے کہ ہر سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پڑھا جاتا ہے، تو یقیناً نماز میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان بسم اللہ کو ترک کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اونچا کر بولیے۔
اس میں یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں اس میں ایسا نہیں کہ باقی کتابیں ان احکامات کے مخالف ہوں، یعنی ان کا جیسے سوال ہے کہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں کیا ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تصور ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام نبی، جن کے بارے میں نے کل عرض کیا کہ سورہ نمل میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ جناب سلیمان رسول خدا کی امتی نہیں ہیں، وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی گزر چکے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں، اور شریعت عیسیٰ یعنی انجیل کے بھی نازل ہونے سے پہلے وہ تھے، یعنی جن پر زبور نازل ہو رہی تھی جناب داؤد علیہ السلام ان کے وہ بیٹے ہیں۔ ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ شریعتوں میں بھی اس کی پاسداری کی جاتی تھی، اور اسی لیے جناب سلیمان اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کر رہے تھے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کہاں پر تذکرہ موجود ہے، وہاں پہ کتنی ایسی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بیان کیا ہے علماء تشیع نے اور بعض اہل علماء تسنن نے بھی کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے پوری ایک کتاب بھی ہے المہدی فی القرآن کہ قرآن مجید میں امام زمانہ کا کہاں کہاں تذکرہ ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر بھی بیان کیا کہ جو سورۃ القدر ہے، جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی زمین پہ نازل ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول کے زمانے میں رسول پہ نازل ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ ملائکہ اور روح القدس کس ہستی پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو یہ آیت واضح طور پر امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان ہے، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جنہیں ہم نے زمین پہ کمزور کر دیا ہے اسے ضرور بضرور ہم زمین کا وارث بنائیں گے، یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور جو پھر ان کا یہ سوال تھا کہ امام زمانہ یا باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہم قرآن مجید ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں روایات ہیں کہ گویا ہمارا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم وہ ائمہ کو ہدیہ کریں اس کے بعد اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں۔ کیا وہ کوئی خاص صورت ہے جو انہیں ہدیہ کرنی چاہیے؟ نہیں، اس حوالے سے پورے قرآن کے بارے میں بھی روایات ہے کہ انسان جب قرآن مجید ختم کرے پہلے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہدیہ کرے، اس کے بعد اپنے مرحومین کو ہدیہ کرے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم وہ پہلے ائمہ کو ہدیہ کر کے پھر اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔